بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ حسن بن صباح ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی مسلمان نہ واقف ہو۔ یہ نام ذہن میں آتا ہے تو وہ جنت ارضی لازماً یاد آتی ہے جو حسن بن صباح نے وادی الموت میں بنائی تھی۔ ایک بار جو اس انسان کی بنائی ہوئی بہشت میں داخل ہو گیا، وہ اپنے دین و ایمان، اپنے ماں باپ، بچوں، دنیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول گیا۔ اس نے حسن بن صباح کو ہی اپنا باپ اور اپنا خدا مان لیا۔ حسن بن صباح نے اگر اسے کہا کہ خنجر سے اپنا پیٹ چاک کر دو پھر تم ہمیشہ اسی بہشت میں رہو گے، تو اس نام نہاد بہشتی نے پلک جھپکتے ہی خنجر نکالا اور اپنا پیٹ چاک کر لیا۔ کسی سے کہا کہ اس محل کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اپنے آپ کو سر کے بل گراؤ۔ اس شخص نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اتنی بلند چھت سے سر کے بل کود کر جان دے دی۔ یہ تھے حسن بن صباح کے فدائین جو اپنی جان دینے یا کسی دوسرے کی جان لینے کو یوں سمجھتے تھے جیسے پانی کا گھونٹ پی لیا ہو۔ تاریخ کو لرزہ برندام کر دینے والی اس داستان میں آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے جن کو سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ اس تاریخی داستان میں ایسی دلچسپیاں ملیں گی جو آپ کو حیرت زدہ بھی کریں گی، آپ کی جذباتی دنیا کو زلزلے جیسے جھٹکوں سے ہلا ڈالیں گی۔ پھر آپ سوچوں میں گم ہو جائیں گے کہ یہ سب ہوا کیسے۔ یقین نہیں آتا کہ صرف ایک انسان نے لوگوں کے دلوں میں اپنی ایسی عقیدت پیدا کر لی کہ لوگوں نے اپنے ہوش و حواس بھی اس کے حوالے کر دیے اور دنیا سے لا تعلق ہو کر فقط اسی کے ہو کر رہ گئے۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ حسن بن صباح جیسا ماہر نفسیات تاریخ نے نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد۔ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے لوگوں کو انسانی عظمت کی راہ پر ڈالا تھا، لیکن حسن بن صباح نے اپنے پیروکاروں کو انسانیت کی راہ سے ہٹا کر ابلیسیت کی راہ پر ڈال دیا۔ اس کی بنائی ہوئی جنت کی اصل حقیقت حشیش میں پوشیدہ تھی۔ حشیش کو عام فہم زبان میں بھنگ کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھنگ سے ملتا جلتا ایک ایسا پودا تھا جس کے اثرات بھنگ سے کہیں زیادہ اور قدرے مختلف تھے۔ یہ نشہ کرنے کے بعد انسان بڑے ہی حسین تصورات دیکھتا اور ان کو حقیقت سمجھتا تھا۔ اس نشے کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیاں ابلیس کی اس جنت کو مکمل کر دیتی تھی۔ ان لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دی ہوتی تھی۔ یہی انسان کی وہ کمزوریاں ہیں جو اسے اللہ کی جنت سے نکلوا کر شیطان کی بہشت میں پہنچا دیتی تھیں۔ عورت، نشہ، حقائق سے فرار اور لذت پرستی۔ حسن بن صباح سلجوکیوں کے دور حکومت میں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے عروج تک جا پہنچا۔ سلجوکی اسلام کے شیدائی، اسلام کی عسکری روایات کے رکھوالے اور مردان حر تھے۔ ایک سلجوکی حکمران نے حسن بن صباح کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن یہ شخص قبل از وقت پتہ چل جانے سے فرار ہو گیا اور اس کے بعد یہ کسی کے ہاتھ نہیں آیا۔ وہ کہاں گیا، کدھر گیا، کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ ابلیس کی جنت کے اس خالق نے ایک انتہائی خطرناک جنگجو لشکر تیار کر لیا تھا۔ چند ایک قلعوں اور میدانوں میں اس لشکر کی سلجوکی مسلمانوں کے ساتھ انتہائی خون ریز لڑائیاں ہوئیں، مگر حسن بن صباح کی شاطرانہ اور خفیہ کارروائیوں نے مسلمانوں کے قدم کسی بھی میدان جنگ میں جمنے نہ دیے۔ حسن بن صباح کے پیروکاروں کو، خصوصاً اس کا جو فدائین کا دستہ تھا، اس کو حشاشین کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ حشیش کے نشے میں اپنی تمام پراسرار کارروائیاں کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بڑی بڑی شخصیات کو قتل کرنے میں خصوصی شہرت حاصل کی تھی۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ پر 4 قاتلانہ حملے کیے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ واحد شخصیت تھے جسے حشاشین قتل کرنے میں ناکام رہے، ورنہ ان کے ہاتھوں کوئی زندہ نہیں رہتا تھا۔ آگے آپ جانیں گے کہ ان فدائین اور حشاشین نے کیسی کیسی قد آور شخصیات کو کیسے کیسے طریقوں سے اور کیسے کیسے خفیہ ہتھیاروں سے ایسے قتل کیا کہ کسی کو خبر بھی نہ ہونے دی۔ دوستو، تاریخ کی ایک مشہور و معروف شخصیت جس کا نام نظام الملک تھا،
جو کہ ایک بہت بڑا عالم دین اور دانشور تھا۔ دوسرا ایک شخص جس کا نام عمر خیام تھا، اور تیسرا حسن بن صبا۔ تینوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے اور انتہائی گہرے دوست تھے، لیکن آگے چل کر تینوں کے راستے جدا ہو گئے۔ نظام الملک سلجوقی حکومت کا وزیر اعظم بنا اور حسن بن صبا کو نوکری دلوائی، لیکن ایک وقت آیا کہ حسن بن صبا نے نظام الملک کو ہی قتل کروا دیا۔ دوستو، حسن بن صبا کی بنائی ہوئی جنت زمین پر ابلیس کے حکم سے بنائی ہوئی دوسری جنت تھی۔ اس سے پہلے شداد نے ایک جنت زمین پر بنائی تھی، اور اس کے بعد دوسری جنت بنانے والے کا نام حسن بن صبا تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا، لیکن بلا خوف و تردد یہ دعویٰ کرتا تھا کہ خداوند تعالیٰ اس پر وحی نازل کرتا ہے اور براہ راست احکامات دیتا ہے۔ حسن بن صبا نے ابلیس کی حکومت قائم کر دی تھی، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے بنائے ہوئے فرقے کے پیروکار آج بھی موجود ہیں۔ حسن بن صبا نے ابلیس کی حکومت قائم کر دی تھی۔ اس نے جو فرقہ بنایا تھا وہ انتہائی خوفناک سازشوں، زعماء کے قتل اور بے حد شرمناک اور ہولناک گناہوں کی وجہ سے مشہور ہوا، کیونکہ اس فرقے کی بنیاد ہی بدی پر رکھی گئی تھی۔ جتنی بھیانک وارداتیں حسن بن صبا نے کروائیں، وہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین اور نوجوان لڑکیوں کا جو استعمال حسن بن صبا نے کیا، وہ اس سے پہلے یا بعد کسی دور میں کبھی کسی نے نہیں کیا۔ اولاد آدم اور ابلیس کی جو پراسرار، سنسنی خیز اور دلوں کو دہلا دینے والی کہانیاں اور واقعات اس دور میں ملتے ہیں، کسی اور دور میں نہیں ملتے۔ حشیش اس فرقے کی روحانی غذا تھی، اور اس فرقے کی کامیابی کا راز اسی حشیش میں پوشیدہ تھا، کیونکہ حسن بن صبا کی جنت میں دو ہی چیزیں قابل ذکر تھیں جو انسان کو ابلیس کا چیلا نہیں بلکہ مکمل ابلیس بنا دیتی تھیں، اور یہ تھیں حشیش اور حوریں، کیونکہ اس جنت میں حیران کن حد تک حسین و جمیل اور نوخیز لڑکیوں کو رکھا گیا تھا، اور بعض مورخین نے ان لڑکیوں کی خوبصورتی پر یہاں تک کہا ہے کہ حوریں ان سے زیادہ کیا خوبصورت ہوں گی۔ تاریخ کے اس پراسرار دور کے ذکر میں سب سے پہلے سلجوقیوں کے بارے میں جان لیجئے، تاکہ آپ کو تمام بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ ان کا دور اسلام کے عروج، عظمت اور اقبال کا زمانہ تھا۔ سلجوقی ایک غیر مسلم ترک جنگجو سلجوق بن یقاق کی نسل سے تھے۔ سلجوق ترکستان کے خان اعظم کے ہاں ملازم تھا۔ یہ لوگ فطرتاً جنگجو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غیر مسلم خاندان کو اسلام کی بقا، سلطنت اسلامیہ کی سلامتی، توسیع اور دین کے فروغ کی سعادت عطا کرنی تھی۔ اس کا سبب یوں بنا کہ سلجوق بن یقاق نے خانِ ترکستان کی ملازمت چھوڑ دی اور اپنے خاندان کے ساتھ بخارا چلا گیا۔ اس کا قبیلہ بھی اس کے ساتھ ہی ہجرت کر گیا، کیونکہ اس میں کچھ ایسے اوصاف تھے کہ قبیلہ اسے اپنا پیر و مرشد مانتا تھا۔ سلجوق اپنے اوصاف اور صلاحیتوں کو کسی بہتر اور عظیم مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً کسی ایسے عقیدے اور ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہو۔ بخارا میں وہ اسلام سے متعارف ہوا تو اس نے بلا پس و پیش اسلام قبول کر لیا اور اپنے خاندان اور قبیلے کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرا کے کہا کہ وہ سب مسلمان ہو جائیں۔ وہ تو سب حکم کے منتظر تھے، پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ آل سلجوق جو کہ ترکستان میں وحشی، جنگلی اور تہذیب و تمدن سے بے بہرہ مشہور تھے، جنگجو ایسے کہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی سے اپنے دین کا تحفظ کرانا تھا۔ سلجوق صرف مسلمان ہی نہ ہوئے بلکہ اسلام کو سر بلند کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی۔ سلجوق بن یقاق کی وفات کے بعد اس کی یہ حکومت جب اس کے پوتوں تغرل بیگ اور چغرا بیگ تک پہنچی تو یہاں سے تاریخ کی وہ داستان شروع ہوئی جس نے عالم انسانیت کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا۔ چغرا بیگ اور تغرل بیگ کا دور حکومت تھا، جنہوں نے دو دارالسلطنت بنا لیے تھے، یعنی کہ اپنے علاقوں کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا اور دونوں اپنے اپنے علاقوں پر حکمرانی کرنے لگے۔ جس علاقے میں چغرا بیگ تھا، ایک روز ایک جوان سال آدمی اس کی ملاقات کے لیے آیا۔ اس شخص کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ معمولی سا کوئی سوالی نہیں، کوئی عالم یا کسی اونچے درجے کے خاندان کا فرد لگتا تھا۔ دربان نے اس سے پوچھا،
سلطان کو کیا بتاؤں کہ آپ کون ہیں اور کس غرض سے ملاقات چاہتے ہیں؟ آنے والے نے کہا کہ میرا نام خواجہ حسن توسی ہے اور میں نیشا پور سے آیا ہوں۔ نیشا پور کے امام موافق کا شاگرد ہوں اور ان کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر آیا ہوں۔ فقیہ اور محدث ہوں، اور ملاقات کا کیا مقصد کیا غرض ہے یہ میں سلطان کو ہی بتاؤں گا۔ چگرا بیگ نے اپنے دربانوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ کوئی عالم ملاقات کے لیے آ جائے تو اسے بالکل بھی روکا نہ جائے۔ چنانچہ دربان نے اسے بٹھایا اور اندر جا کر چگرا بیگ کو اطلاع دی۔ سلطان چگرا بیگ نے پوچھا کیا وہ فقیہ اور محدث لگتا ہے؟ دربان نے کہا ہاں سلطان محترم، زبان شائستہ اور لباس عالمانہ ہے، چہرے سے مہذب لگتا ہے۔ تو سلطان نے کہا پھر اسے اتنی دیر باہر کھڑا رکھنا خلاف تہذیب ہے، اسے فوراً اندر بھیج دو۔ چند لمحوں کے بعد خواجہ حسن بن توسی سلطان چگرا بیگ کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان نے اسے انتہائی احترام سے بٹھایا اور اس سے پوچھا اے نوجوان، میں کیسے مان لوں کہ تو امام موافق کا شاگرد ہے؟ ہم جانتے ہیں امام موافق کی شاگردی کتنا بڑا اعزاز ہے۔ خواجہ حسن بن توسی نے کہا کہ میرے پاس سند ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سند سلطان کے حوالے کر دی اور کہا میں نے فقہ، حدیث اور دیگر دینی امور کی تعلیم امام موافق سے حاصل کی ہے۔ سلطان نے پوچھا کیا تو فارغ التحصیل ہو گیا ہے؟ خواجہ حسن بن توسی نے جواب دیا نہیں سلطان عالی مقام، میں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں، تحصیل علم سے نہیں۔ علم ایک سمندر ہے اور موتی اس کے ہاتھ آتا ہے جو اس سمندر میں غوطہ زن ہو کر تہ سے سیپی اٹھا لانے کا عزم رکھتا ہو۔ سلطان چگرا بیگ اس کی بات سے بہت متاثر ہوا اور کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو کتنا کچھ دانش مند ہے، کیونکہ کتابیں علم تو دے سکتی ہیں مگر عقل نہیں۔ مجھے بتاؤ تم اپنے آپ کو کتنا دانش مند سمجھتے ہو؟ خواجہ حسن بن توسی نے آرام سے کہا انسان اتنا ہی احمق ہوتا ہے جتنا وہ اپنے آپ کو دانش مند سمجھتا ہے، اور انسان اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے جتنا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ فیصلہ دوسرے کیا کرتے ہیں کہ فلاں احمق ہے اور فلاں دانش مند۔